بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم ریاست کے پتوں کی بات کرتے رہے ہیں, ریاست کے کارڈز کی بات کرتے رہے ہیں ہمیشہ سے, اور آج آپ نے دیکھا کہ اس کارڈ کا اظہار کہاں سے ہوا, کیسے ہوا اور کیا ہوا. امریکہ کے صدر ٹرمپ, جنہوں نے کانگریس سے خطاب کیا, اور پہلے ہی خطاب کے اندر انہوں نے پاکستان کی ریاست کا شکریہ ادا کیا, حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا, اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ کیا بنی کہ وہ ایک ٹیررسٹ جو تھا, جس میں جب انخلا ہو رہا تھا اور وہاں پہ کابل ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا, اس میں بہت سارے فوجی جو تھے وہ مارے گئے تھے امریکہ کے, اس میں جو ملوث شخص تھا شریف اللہ, اس کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے حوالے کر دیا ہے امریکہ کے. تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ایک تو اس کا حوالے کیا جانا اس شخص کا جس کا نام شریف اللہ ہے, اور اسی طرح سے جس کی کہ ابھی اس نے پرائم منسٹر نے بھی اس کا بہت شکریہ ادا کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پارٹنر کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے اس کے اوپر. لیکن یہ جو شخص مارا گیا, یہ شریف اللہ 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا, اور یہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ امریکہ چاہتا تھا, اس کو مطلوب تھا. پاکستان نے اس پہ امریکی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی ہے, اور اس شخص کو جو ہے وہ اب امریکہ کے حوالے کر دیا گیا, جس کے اوپر صدر ٹرمپ نے اناؤنس کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کھڑے ہو کے ان کی کلیپنگ کی, اور ان کی ایک پاپولر جسے کہنا چاہیے سٹانس وہاں پہ یہ ہے دہشت گردی کے خلاف, اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے. تو یہ جو معاملہ تھا, اس کو داعش کمانڈر تھا یہ, اور میں اس کو آپ کو بتاؤں گی کہ یہ داعش والا جو معاملہ ہے یہ کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے, اور اس پورے ریجن کے لیے ہی نہیں, امریکہ کے لیے بھی, اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کس طرح سے کام ہو سکتا ہے میں اس کے اوپر بھی آپ کو بتاتی ہوں. تو یہ جو شریف اللہ عرف جعفر تھا, اس کو پاکستانی اداروں نے ایک اسپیشل آپریشن کے دوران جو ہے حراست میں لیا تھا, اور یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا 26 اگست 2021 کے حملے کا. اسی طرح سے یہ جو پاکستان نے جو ظاہر ہے جو دہشت گردی کے اوپر ایک طویل جنگ ہے جو ہم نے لڑی ہے, 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. آج پرائم منسٹر نے بھی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ شکریہ ادا کیا, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, ایک پارٹنر کے طور پر ہم کام کریں گے. انہوں نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرنا, حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا, ریاست پاکستان کا شکریہ ادا کرنا, اور وہ بھی پہلے ہی ایڈریس میں جو کہ کانگریس کا تھا, کسی اور ملک کا انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا ابھی تک. یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ یوکرین کا جس طرح سے انہوں نے یوکرین کے حوالے سے پالیسی اختیار کی ہے, یا انہوں نے مودی کو جس طرح سے ریسیو نہیں کیا باہر آ کے, اس کے اوپر بھی بہت ساری, یعنی انڈیا کے اندر اس وقت بھی ایک بہت بڑا یہ معاملہ ڈسکشن میں ہے کہ مودی کو جس طرح وہاں پہ کیا گیا ہے, اور ٹیرف کے معاملات, اور پھر پوری دنیا کے ساتھ جو مخاصمت ہے, کینیڈا کے حوالے سے پالیسی, یورپ کے حوالے سے پالیسی. تو یہ ایک امریکہ کی ایک سوچی سمجھی جسے کہنا چاہیے پالیسی ہے. ظاہر ہے وہ امریکی صدر ہے اور اس وقت سپر پاور ہے امریکہ, تو اس کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی اہم موقع تھا کانگریس کا خطاب, پہلا خطاب, اور اس اہم موقع کے اوپر انہوں نے ایک ملک کا شکریہ ادا کیا, اور وہ ہے پاکستان, اور وہ ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو یہ معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے مطلب ہیں. اس کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر, اور آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر داعش کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے اوپر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا آتے ہی, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیوں نہ ان سے جو اسلحہ چھوڑ کے آئے ہوئے ان کا حساب کتاب لیا جائے. آپ کو یاد ہوگا. تو افغانستان کے حوالے سے, اور وہاں پہ جو داعش کا کردار بڑھتا نظر آ رہا ہے, اور داعش سے ظاہر ہے پاکستان کو بھی خطرہ ہے, تو پاکستان جو ہے, اور داعش سے پوری دنیا کو خطرہ ہے, لیکن پاکستان اس کا امیجیٹ افیکٹ ہی ہے. اور آپ نے کل دیکھا کہ بنوں کے اندر ابھی اس میں تنظیم جو ملوث ہے اس کا بھی سامنے آ جائے گا, لیکن بنو کینٹ پہ جو رات کو حملہ ہوا ہے اس میں 6 کے 6 5 کے 5 جو 6 دہشت گرد, اس میں ٹوٹل جو تھی ان کا نمبر کافی زیادہ تھا, یعنی 16 دہشت گرد تھے کل, اور اس میں 4 دہشت خودکش بمبار تھے, وہ مارے گئے ہیں سب کے سب. اس میں ہمارے 5 جوان شہید ہوئے ہیں, اس میں ہمارے 13 عام لوگ شہید ہوئے ہیں, 32 اس میں زخمی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس منصوبے کو یا اس ایکٹ کو جو ہے وہ پاکستان نے
جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا ہے پاکستان کے جوانوں نے، جو کہ اپنی روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا خون اس دھرتی کو دے رہے ہیں. وہ ان خارجیوں کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف، ان جو ایک پاکستان مخالف قوت ہے ان کے خلاف وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. جبھی پاکستان کے اندر، اور جوانوں سے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ کھڑے نہ ہوں تو پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم سب کو دیکھنا ہے کہ یہ بہرحال یہ کارروائی ہے اور یہ ایک بڑی فورس ہے جو کہ ان کو روکتی ہے. تو اب ایک جو سامنے آ گیا وہ تو یہ ہے کہ داعش کے خلاف کارروائی مستقبل میں ہونے جا رہی ہے، اور یہ ریجن ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس معاملے پہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کا کردار اہم ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں خاص کر کے جس طرح سے لوگ نشانہ بن رہے ہیں، عوام نشانہ بن رہے ہیں، اہلکار نشانہ بن رہے ہیں، ہمارے فوجی، ہمارے سپاہی، ہمارے عام عوام، وہ سب کے سب اس کے اندر نشانہ بن رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہے جو کہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کے خلاف کوئی شخص جو ہے، کوئی ریاست جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتی ہے تو پاکستان ہے. اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ امریکہ کا، اس کا ہم بہت دنوں سے چرچا تھا کہ صدر ٹرمپ کا کوئی بیان آ جائے گا، صدر ٹرمپ جو ہے وہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے کوئی بیان دے کہ ریاست سے کوئی جو ہے وہ دشمنی پال لیں گے، یا ان کے ساتھ ان کا کوئی مخاصمت شروع ہو جائے گی، یا عمران خان صاحب کے لیے وہ اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ پاکستان کی ریاست ان کی مخالف ہو جائے گی. تو اس ایک جملے نے جو امریکہ کی پاکستان کی ریاست کے لیے پالیسی ہے اس کو واضح کر دیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص کے لیے کم از کم جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں جائیں گے، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ریاست ڈیل کرے گی، یعنی اسٹیٹ آف امریکہ ڈیل کرے گا اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ. اور ظاہر ہے یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ سب کچھ جو سیکیورٹی ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ تعلق رہا ہے پاکستان کا کبھی بھی آپ دیکھیں کہ ان کا جو بھی پاکستان کی ریاست کے ساتھ تعلق رہا ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا ہے. اور یہ لائک اٹ اور ناٹ لائک، میں بھی اس کو مطلب پسند نہیں کرتی ہوں کہ بھئی صرف ایک بنیاد کے اوپر ریاست جو ہے وہ تعلق رکھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہی رہنا ہے آگے جا کے. تو ایک طرح سے اپنا یہ واضح پیغام کہ وہ پاکستان میں کوئی حکومت آئے نہ آئے، کوئی پاپولر ہے نہیں ہے، کوئی یہاں پہ بہت کوئی کسی کے لیے بہت جذبات ہیں، یہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے اپنے مفادات کو دیکھا ہے، اس نے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں. ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت ہے یا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریپبلکنس تو جب آئے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انفارچونیٹلی مارشل لاز رہے. تو ہم اس بات کے اوپر ہم امریکہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ہمارے ہاں جمہوریت کو عوامی رائے کو کبھی بھی انہوں نے سراہا نہیں ہے، اس کا ساتھ نہیں دیا. دیکھا جائے تو ہمیشہ سے انہوں نے اپنے انٹرسٹ کا ساتھ جو ہے وہ ریجن میں دیا ہے. تو یہ ایک وہ کارڈ ہے، یا یہ بہت سارے کارڈز میں سے ایک کارڈ ہے جس کو کہ امریکہ نے استعمال کر لیا ہے یا انڈیا اس کا جو ہے وہ دے دیا. اب بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو توقعات ہیں. عمران خان صاحب کی توقعات میرا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ اب اتنی زیادہ نہیں رہی. ہاں کوئی ایک دو لابنگ کے بعد جو چھوٹے سینیٹرز ہیں، ان کے ایک دو لوگ ہیں، وہ کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں، کوئی قرارداد لا سکتے ہیں، کوئی بل پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ریاست کے طور پہ ہو سکتا ہے، کوئی ٹیکٹک کے طور پہ کہ پریشر بھی رہے اور اس طرح سے وہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک پالیسی جو ہے وہ پالیسی ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ نہیں امریکہ کی بن سکتی. اور عمران خان صاحب کو شاید یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. جبھی کل جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنی پارٹی رہنماؤں سے اور جو اس کی اطلاعات آئی ہیں اس میں انہوں نے بہت زیادہ اظہار ناراضی کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو ان کی جماعت ہے عمران خان صاحب کی جو رپورٹڈلی وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جماعت وہ کام نہیں کر پا رہی. بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے بھی اطلاعات آئی ہیں اور اسی طرح سے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آئی ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے اس طرح سے اپنا پریشر بلڈ اپ نہیں کر پا رہی جس طرح سے ان کو پریشر بلڈ اپ کرنا تھا. اسی میں آپ کو بتایا جو کہ آج خبریں بھی چھپی ہیں، اس میں انہوں نے کہا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی گفتگو ہے جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ ان کی طرف جو معاملات ہیں وہ ان کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور بڑھانا چاہیے. تو کیا اس کے اندر کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن فی الحال کافی
زیادہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل غصے میں نظر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو جماعت ہے اس کے ساتھ ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے. اسی لیے کل کچھ بہت ساری تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. مثلاً یہ کہ چودھری ظہیر عباس صاحب کو انہوں نے قانونی معاونت دے دی ہے. خبر کے مطابق فیصل چودھری صاحب کو قانونی معاونت سے ہٹا دیا ہے. بشرا بی بی صاحبہ جو ہے انہوں نے بھی اپنا وکیل جو ہے نیاز اللہ نیازی کو کر دیا ہے. اسی طرح سے نعیم پنجوتا صاحب کو اور دیگر 2-3 لوگوں کو انہوں نے اپنا فوکل پرسن بنا دیا ہے. یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر نظر آتا ہے کہ اور مشال یوسف زئی کو بھی انہوں نے ہٹا دیا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی بھی ایک بھونچال ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنایا جائے. اور کل بشرا بی بی صاحبہ نے رپورٹڈلی کہا ہے کہ ہم اندر ہیں اور کوئی باہر آ نہیں رہا, کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا, جس پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیل کے باہر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہاں پر مظاہرے کیے جائیں گے. اب جیل کے باہر آپ کریں یا کہیں بھی کریں, اب یہ کتنا مؤثر ہوگا یہ تو ظاہر ہے کہ کافی زیادہ ایک اہم سوال ہے خود تحریک انصاف کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں خاص کر کے ان کے اندر ہوپس ان کی جو کم ہیں, اور جو ان کے جو مقدمات ہیں وہ لے لیں یا پھر آپ ان کے امریکہ کے ساتھ توقعات لے لیں یا پھر دیگر معاملات کے ساتھ لے لیں, تو وہ ان کا کوئی بہت زیادہ ایسے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ بہت زیادہ کامیابی مل رہی ہے. بلکہ اب تک جتنے بھی حربے ہوئے ہیں, جتنی بھی ان کی ایفرٹس کی گئی ہیں ان کی جماعت کی طرف سے, وہ ناکام ہی ہوئی ہیں. اور یہ نظر بھی آ رہا ہے اس وقت. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اپوزیشن اتحاد ابھی تک نہیں بن پایا, اپوزیشن کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے وہ آگے نہیں چل پائے, پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے, اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں. ابھی علی محمد خان صاحب کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو صبح ٹویٹ کیا, ان کے خلاف جو ٹرولنگ شروع کی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے خلاف اگر کوئی قانون سازی امریکہ کرے گا تو اس کے خلاف ہوں گے. ان کے خلاف ایک پورا دھاوا جو ہے وہ بول دیا گیا ہے, اور ان کے مختلف اکاؤنٹس جو ہیں ان کے خلاف ان کی کردار کشی کر رہے ہیں, ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. یعنی کہ ریزنیبل اور ریزن کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی فی الحال کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ کوئی پولیٹیکلی سوچیں کہ آپ نے ان سارے معاملات کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اچھا, اس کے اوپر بھی معاملہ ہے, اور یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو اب سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے وہ بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے اب یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ جو ہے اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے, اس کے ان کو بھی لا سکتے ہیں اپنے اس کے اوپر اپنی ایک صفحے کے اوپر لا سکتے ہیں, ایک متحدہ محاذ بنا سکتے ہیں یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں کے اندر, لیکن دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی یا ریلیف کے حوالے سے کوئی معاملات ہوں. اچھا, اس سلسلے میں ایک اہم پیغام جو ہے وہ بھی انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے, وہ اہم پیغام بھی عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا, اور وہ اہم پیغام ملک ریاض صاحب نے پہنچایا ہے. اور ملک ریاض صاحب نے یہ کہا ہے, پراپرٹی ٹائکون انہوں نے لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ ملک ریاض صاحب ہوں گے. ملک ریاض صاحب نے یہ پیغام مبینہ طور پر پہنچایا ہے عمران خان صاحب کو کہ محسن نقوی کے بارے میں آپ تھوڑے سے محتاط رہیں, اور وہ کافی کوششیں کرتے رہے ہیں آپ کی جماعت کے ساتھ. اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ آپ تعلقات کو خراب مت کریں, ان کے خلاف مت بولیں. یعنی یہ کہ محسن نقوی صاحب ظاہر ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, آنے والے دنوں میں کوئی برج کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. علی مین گنڈا پور کے ذریعے سے انہی کا رابطہ تھا, اور انہی کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ سے پھر ان کی رسائی ہوئی تھی, جو ایک کوشش کی گئی تھی اس سے پہلے. تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہ بگاڑیں, ان کے ساتھ بنا کے رکھیں. تو ایک جو معاملہ ہے وہ تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے انسٹرکشنز جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو دی ہیں. اس پہ وہ عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے یہ دیکھنا باقی ہے. اس سے پہلے وہ محسن نقوی صاحب کے خلاف بہت بولتے رہے, بہت بات کرتے رہے. تو یہ اس پیغام کا مقصد کیا ہے؟ اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ نے راضی کرنا ہے تو محسن نقوی کو آپ جو ہے اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں, ان کے ساتھ بنائیں تاکہ وہ ایک برج کا کردار ادا کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر بات ہوگی, اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے ساری اپڈیٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.